حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک آدمی کے لیے وہی ہے کہ جو اس نے نیت کی، پس جس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ اسے پا لے یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے شادی کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ مکہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابیہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت قیس ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے شرط رکھ دی کہ اگر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صحیح سند کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکا، البتہ ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کا نام قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کیا ہے۔ ان کے ہجرت کے اس واقعہ کی بنا پر انہیں مہاجرم قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو صرف اس کے نیک عمل کرنے سے اسے نیکی کا ثواب نہیں مل جائے گا، بلکہ اس کی نیت بھی دیکھی جائے گی۔ اگر نیک کام سے اس کی نیت درست ہوگی کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اسے اس نیک کام کا اجر ملے گا، لیکن اگر اس کے نیک کام کے پیچھے کوئی اور جذبہ کار فرما ہے تو اسے نیکی کا اجر نہیں ملے گا۔ ہجرت سے بھی مقصود اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا۔ اب اگر کسی کی ہجرت اسی صحیح نیت کے ساتھ ہے تو اسے تو ہجرت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی کی ہجرت کے پیچھے کوئی اور جذبہ مثلا دنیا کے مال کی طلب یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خواہش وغیرہ کار فرما ہے تو اسے ہجرت کرنے کا باوجود اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ فساد نیت سے اجر کا ضیاع خلوص نیت سے کیا گیا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر حاصل ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر نیت فاسد ہو تو اعمال کے اچھے ہونے کے باوجود قبولیت نہیں ہوتی اور اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ فساد نیت سے اجر کے ضیاع کا باعث بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں: دنیا طلبی یا ریاکاری اعمال کے اجور ضائع ہونے کا باعث اگرچہ بعض دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم انہیں انہی دو کے ضمن میں شمار کرتے ہیں۔ مثلا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور شادی کی خواہش سے ہجرت اور قرآن حکیم میں مذکور احسان جتلانے سے اعمال کی بربادی کو ہم دنیا طلبی کے تحت شمار کر سکتے ہیں۔